ایک پادری کہ جو 15 سال تک اس پد پہ رہا، پادری بنا رہا، جب اس نے اسلام کے بارے میں پڑھا، مذہب اسلام کے بارے میں اس نے جانا، سچائی کو جانا، حقیقت کو جانا، تو فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ قطر کے اندر جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، وہاں پر روزانہ نہ جانے کتنی فیملی ایسی ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے مذہب اسلام سے وابستہ ہو رہی ہیں، اسلام کے اندر پوری کی پوری فیملی داخل ہو رہی ہے۔ کچھ تو انہیں نظر آ رہا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ میرے عزیزو، اسلام کے اور اسلام کے ماننے والوں کے یعنی مسلمانوں کے دشمن پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، مذہب اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی ریلیجن ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ لیکن اپنے اپنے حساب سے نا لوگوں نے دین بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے ریلیجن تیار کر لیے، اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے مذاہب بنا رکھے ہیں۔ کوئی جو ہے ایسا پایا جاتا ہے جو پتھروں کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کوئی ہے جو اونچے پہاڑوں کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کوئی بہتے دریا کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اس کو معبود حقیقی مانتا ہے۔ کوئی بدھسٹ ہے، کوئی عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، اور بھی بہت سارے مذاہب پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ان سارے مذہب کے ماننے والوں میں سب لوگ تو نہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد آپ کو مل جائے گی کہ جو مذہب اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے خلاف نفرت کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یا دو دن نہیں بلکہ روزانہ نئی سے نئی پلاننگ کی جاتی ہے، روزانہ نئے نئے طریقوں کے ساتھ میں پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف نئی سے نئی سازشیں روزانہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ دین جو دین اسلام ہے، یہ ایسا دین نہیں ہے جو آپ کی برائیوں سے، آپ کی مخالفت سے بدنام ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا یا لوگ اس سے دور ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، جتنا لوگوں نے مذہب اسلام کو دبانے کی کوشش کی ہے، جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جتنا ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اتنے ہی زیادہ لوگ مذہب اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، یو ایس اے ہے، یو کے ہے اور دیگر تمام ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کثرت سے بڑھ رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں، مسلمانوں کے دشمن اسلام کے دشمن وہی لوگ ہیں کہ جن کا تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایجوکیشن جن کے پاس میں نہیں، انگوٹھا ٹیک لوگ کہ جن کو جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی انہوں نے مان لیا، کچھ نہیں جانتے۔ جو ایک پڑھا لکھا انسان ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنے پاس میں کچھ تعلیم رکھتا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، جب وہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے مذہب اسلام کے بارے میں، تو پڑھتے پڑھتے وہ مسلمان ہو جایا کرتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا اسلام آتنکوادی بناتا ہے، اسلام مارنے اور کاٹنے کا درس دیتا ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا ریلیجن ہے جو آپس میں مار کٹائی کا درس دیتا ہے، آتنکوادی بناتا ہے اپنے ماننے والوں کو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی پڑھا ہی نہیں ہے ان لوگوں نے کہ مذہب اسلام کیا ہے۔ جنہوں نے پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جنہوں نے پڑھا نہیں ہے وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ مذہب اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے، دوسری تمام باتیں تو الگ۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو مذہب اسلام کی بتا دوں کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ جب اپنے گھر میں کھانا بناؤ، ہانڈی چڑھاؤ چولہے کے اوپر، تو شوربہ زیادہ کر لو کہ تمہارے قریبی کو، تمہارے پڑوسی کو اگر کھانے کی ضرورت پڑے، شوربے کی ضرورت پڑے، سبزی کی ضرورت پڑے، تو تم اس کی
ضرورت کو پورا کر سکو. اب پڑوسی تمہارا ہندو ہو تو بھی تمہیں مدد کرنا ہے, پڑوسی عیسائی ہے تو بھی اس کی ہیلپ کرنا ہے, پڑوسی یہودی ہے تو بھی اس کی مدد کرنا ہے. اسلام نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے, بلکہ مذہب اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے. میں نے چھوٹی سی بات آپ کو بتا دی ہے, لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے, اس کا اجر بہت بڑا ہے. جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں نا, مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں بدنام کرنے سے ہو کیا رہا ہے. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ایک پادری کے جو 15 سال تک اس پد پہ رہا, پادری بنا رہا, جب اس نے اسلام کے بارے میں پڑھا, مذہب اسلام کے بارے میں اس نے جانا, سچائی کو جانا, حقیقت کو جانا, تو فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. قطر کے اندر جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, وہاں پر روزانہ نہ جانے کتنی فیملی ایسی ہے کہ جو مذہب اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ کر کے مذہب اسلام سے وابستہ ہو رہی ہے. اسلام کے اندر پوری کی پوری فیملی داخل ہو رہی ہے. کچھ تو انہیں نظر آ رہا ہوگا, کچھ تو وہ دیکھ رہے ہوں گے, کچھ تو انہیں سچائی پتا چلی ہوگی, تبھی تو آ رہے ہیں نا وہ اس جانب. لیکن آؤ میرے عزیزو, یہ اخلاق, یہ محبت کا پیغام دینا, یہ اخلاق دنیا کے سامنے رکھنا, یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ بانی اسلام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا صدقہ ہے. یہ تمام تر باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں. اسلام وہ نہیں جو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر. اگر آپ کو اسلام دیکھنا ہے تو آؤ کسی عالم کے پاس, آؤ کسی قرآن کے جاننے والے کے پاس, آؤ کسی حدیث کے جاننے والے کے پاس. وہ آپ کو بتائے گا کہ اصل اسلام کیا ہے, اسلام سکھاتا کیا ہے, اسلام درس کیا دیتا ہے, اسلام پیغام کیا دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہ یہ نیوز چینل پر بیٹھ کر یہ 5-5 ہزار میں بکنے والے مولوی جو مذہب اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, مذہب اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے, مسلمانوں کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو بتاتے ہیں, ان سے اسلام نہ سیکھو, یہ اسلام نہیں ہے. اگر مذہب اسلام کے بارے میں آپ کو جاننا ہے, سیکھنا ہے, تو آؤ ہمارے علماء کے پاس میں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ مذہب اسلام کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اخلاق دنیا کو دیے ہیں. آپ نہیں دیکھتے روزانہ نئی سے نئی باتیں کی جاتی ہیں. کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, کبھی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی, کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی, کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی. یہ تمام تر کام روزانہ ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر وہی تصویر پوری دنیا میں دکھا دیں گے. لیکن مسلمان جو ہے اس نے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کیا ہے. نبی کے اخلاق کو ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ تمہیں ہمیں جتنا ستانا ہے ستا لو, ہماری جانوں کو لے لو, ہمارے گھر برباد کر دو, ہمارے گھروں کو گرا دو, لیکن جب بھی ناموس رسالت کی بات آئے گی, جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئے گی, تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. نبی کی خاطر اپنی ہم جان دے دیں گے. اور یاد رکھنا, جو لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پر پھیلا, تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا گیا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, جو بات ظلم کرنے کے بعد میں منوائی جاتی ہے, یا ظلم کرنے کے بعد میں کوئی انسان عہدہ یا ترقی اختیار کر لے, وہ زیادہ دن تک نہیں رہتا ہے, بلکہ ایک نہ ایک دن اس کو نیچے آنا ہی پڑتا ہے. تو مذہب اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا, نہ ظلم کرنے کا درس دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو, بلکہ نبی کے اخلاق کے ذریعے یہ اسلام پھیلا ہے. اور آج بھی جو لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھتے ہیں, آپ کے اخلاق کے بارے میں جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر انہی لوگوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں. اٹھائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی بیگانہ بھی آ جاتا, اگر کوئی دشمن بھی آ جاتا اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی, تو نبی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے, بلکہ آقا کریم کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دیا کرتے تھے.
وہ نہیں ایک بچہ آیا تھا یہودی کا بچہ، یہودی تو سب سے بڑے دشمن ہے نا مسلمانوں کے، لیکن وہ آیا اپنی ماں کے لیے اس نے کچھ مانگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پیش کر دیا کہ جاؤ اپنی ماں کو یہ لے جا کر کے دے دینا. حالانکہ اس کی ماں نے انکار کیا تھا کہ محمد کے پاس نہ جانا، وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ ایسا جادو چلائیں گے کہ تو مذہب بدلنے پر مجبور ہو جائے گا. لیکن اس لڑکے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے پاس صرف مدد کے لیے آیا، مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر پیش کی، پھر اس نے اپنی ماں کو وہ چادر لے جا کر کے دی. ماں نے پوچھا بیٹا کہیں مذہب تو تبدیل نہیں کر لیا، کہیں دین سے تو نہیں پھر گئے ہو؟ تو بیٹے نے کہا تھا ماں تم نے جیسا محمد کے بارے میں مجھے بتایا تھا وہ ایسے نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے ہیں، ان کا اخلاق تو بہت اچھا ہے، انہوں نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، جیسے ہی میں نے اپنی حاجت کو رکھا انہوں نے اپنی چادر کو دے دیا، لو ماں اس چادر کو اوڑھ لو. اتنا سننا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹے اسی وقت نبی کے قدموں میں جا کر کے گر جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام پھیلا ہے. اور تم جتنا دباؤ گے، دبانے کی کوشش کرو گے، بدنام کرنے کی کوشش کرو گے، یاد رکھنا تمہاری بدنامیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہارے دبانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ روزانہ مذہب اسلام کے اندر لوگ داخل ہوتے رہیں گے.